اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئی اس افغان جہاد میں، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں گے۔ اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا۔ اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی، وہاں پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا۔ جب فوج بھیجی وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے۔ وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا۔ ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے۔ 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا۔ دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی، ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف۔ تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے، انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف، یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں، تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے۔ تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی اس کا ری ایکشن آتا گیا۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا، یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے، جو جنگ لڑی تھی جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا۔ میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی، لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے۔ وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے۔ تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف۔ باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے، جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
ہماری گورنمنٹ آ گئی, پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی, وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم, وہ آئے وہاں, ہم نے پولیس کو ریفارم کیا, پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی, پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا, اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی. اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ, اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے, اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6,000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے, اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت, اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی, وہ پرو انڈیا تھی, اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی. جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے, افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی, وہ ہم فیل ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے, تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں, اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکہ نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں, اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی, اور جیسے ہی وڈرال اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں, تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں, کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں. وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا. تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا. تو تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے, میں آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا. میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے, ہم ایک پیج پہ تھے. اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی, اچھے کام ہوئے. کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا, لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا. اس کے بعد ٹڈی بھی تھی, اس کا ایک آیا, وہ بھی, اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا. تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ NRO کو, ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے. یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بیسکلی ان کو NRO دے دو, جو ہم نے ریفیوز کر دیا. میں نے میٹنگ بھی تھی, ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے, جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی, ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لا کے لیے اور انصاف, اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ
2022 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی. میں چاہتا تھا, کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے, کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی, میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں, کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر, کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج, اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے, ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی, کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے, آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی, ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اللہ نے کرم کیا, افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان, کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے, ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں, وہ پاکستان تھا. اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں, اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا, کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, BLA, TTP اور پھر ISIL, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. OIC کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے, جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے, لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے, اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے, یعنی اینٹی نہیں ہے, کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی, جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں, اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی, کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر, جب ہماری بات ہوئی تو ہمارے خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں, 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا, جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان. تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ 2 ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی, اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی, اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا, سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی
آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ, کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے, یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے, اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ